یا اللہ ہماری پیاری دادی جان مل جائیں. میرا تو دل بہت اداس ہے. گرو صاحب، بچوں کی دادی گم کرنے والا آئیڈیا تو بڑا کمال کا تھا. ہر طرف پریشانی پھیلا دی تھی. مان گئے نا شیطان گرو کی شیطانی کو. دوسروں کو پریشان کرنا ہی ہمارا کام ہے. وہ شیطان ہی کیا جس کے شر سے کوئی محفوظ رہ جائے. ہاں استاد، یہی تو شیطانوں اور انسانوں میں فرق ہے. مسلمان کسی کو تنگ نہیں کرتا اور شیطان کی شرارتوں سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. محفوظ وہی رہ سکتا ہے جو دعائیں پڑھ لے. لیکن آج کے مسلمان اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتے کب ہیں؟ ان کے بچے تو ہر وقت فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، اسی لیے شیطانوں کا نشانہ بنتے ہیں. یا اللہ، یہ موبائل بھی بند ہو گیا. راستے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. سب کچھ ایک جیسا ہے. میں کدھر جاؤں؟ یا اللہ، مجھ بوڑھیا پر رحم فرما. وہ دیکھو، وہ رہی دادی جان. اللہ اکبر، شکر ہے امی جان مل گئی. عسى ما شرح يا أمي. بیٹا، میں کھو گئی ہوں، مجھے راستے کا پتہ نہیں چلتا. ما دام بطاقة نوسك موجودة فما في خلاف إن شاء الله. لا تشيلي هم، الله يجزي الحكومة خير على هذا النظام الجديد. الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنی جلدی ہماری دعائیں سن لیتا ہے. ہم ہی اللہ سے یقین سے نہیں مانگتے. ان عربیوں نے کون سا جادو کر کے آپ کو بلا لیا؟ میرا تو فون بند تھا. انہوں نے تو کال بھی نہیں کی. حرمین اور حاجیوں کی خدمت کے لیے سعودی حکومت کمال تو پہلے بھی کرتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ نیا ڈیجیٹل فیچر تو واقعی لاجواب ہے. اگر کوئی حاجی لاکھوں لوگوں میں کہیں بھی کھو جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. اس کے پاس اگر یہ کارڈ ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ تو کمال ہو گیا. اب حج میں گم ہونے کی پریشانی تو ختم ہو گئی. جس کے پاس نوسک کارڈ ہے وہ کبھی گمشدہ نہیں رہ سکتا. شکر ہے دادی جان، آپ مل گئیں. سمجھاتی ہمیں کہ گم نہ ہو جانا، اور گم خود ہو گئے. دادی جان، ہم بہت اداس ہو گئے تھے. ہم نے بڑی دعائیں کی تھیں. شکریہ بچوں، مجھے معلوم ہے سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. دادا جان، یہ کیا ننھے منے کنکر پکڑے ہیں؟ کوئی بڑی بڑی اینٹیں شیطان کے سر میں ماریے تاکہ اس کا کام تمام ہو. آپ ہی یہ کام کر دیں. لاکھوں لوگوں کے ننھے مونے کنکروں سے شیطان کو کچھ نہیں ہونے والا. او منے، تمہاری شرارتیں یہاں بھی جاری ہیں. یہ شیطان نہیں، جمرات ہیں. شیطان کو اصل تکلیف بڑے پتھروں سے نہیں ہوتی. اصل تکلیف تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل کرنے سے ہوتی ہے. بگ بوس، کہو تو کسی میڈیکل سٹور سے درد کی بام لا دوں. جتنے حاجی کنکر لا رہے ہیں کہیں تمہارا نقشہ ہی نہ بگڑ جائے. ویسے نقشہ پہلے بھی بنا کم اور بگڑا زیادہ لگتا ہے. چھیلے، اس درد کی کوئی دوا نہیں. اصل دکھ تو یہ ہے کئی ہمارے جگری یار بھی آج ہمیں ہی سیدھے ہو گئے ہیں. ذرا سی بات پر برسوں کا تعلق توڑ دے ہیں. دادا جان، حج ختم ہو گیا؟ بیٹا، ابھی ہم کنکر مار کر لوٹے ہیں.
हम इत्तला मिल गई है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से हमारी कुर्बानी ज़िब्ह कर दी गई है। अब हम बाल कटवा के तवाफ करेंगे और फिर हमारा हज मुकम्मल हो जाएगा। और फिर दादा और दादी जान छोटे बच्चे बन जाएंगे। छोटे बच्चे, वो कैसे? छोटे बच्चे नहीं, बल्कि किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह गुनाहों से पाक। इंशाअल्लाह। दादी जान, आपके बैग तो बहुत भारी थे। लगता है सब मजे मजे के चॉकलेट और मदीने की खजूरों से भरे हैं। दादी जान, सारा को कुछ ना देना। आप ही तो कहती थी बस दादू जान आ जाए, मुझे गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं। वो तो सारा की मुझसे मोहब्बत थी। अब तो सारा को कुछ ज्यादा ही गिफ्ट्स मिलेंगे। हम घर पहुंच गए, बड़ा मजा आया। चलो भाई जल्दी सामान निकालो, मेरा तो अभी से चॉकलेट्स खाने और खिलौने देखने को दिल चाह रहा है। हाँ, सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा। बेटा, इतनी भी बेसब्री ठीक नहीं। ये तोहफे अहले महल्ला और अजीज अकारिब के लिए भी हैं और उनके लिए भी हैं जो मुलाकात और दुआ के लिए आएंगे। अभी तो दादा और दादी जान की दावतें भी चलनी है। हाँ बेटा, ये तो बैतुल्लाह से आने वालों की मोहब्बत में दोस्त अहबाब करते ही हैं। जया बेटा, आप कुछ सोच रहे हैं, ये बताएं, घर में सब ठीक हैं? जी दादा जान, सब ठीक हैं। मैं सोच रहा था कि आखिर हाजी जमरात को कंकर क्यों मारते हैं। वाह भाई जया बेटा, आप में चीजों को गहराई से जानने का कितना शौक है। चलें घर चल के इसकी भी कहानी आपको सुना देंगे। दादा जान, जमजम की कहानी भी सुनाइएगा। जरूर बेटा, वो भी सुना देंगे।